میزان کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ میزان اصل میزان، میعاد ان کے قانون سے باب کو یاست دیا، میزان ہو گیا۔ جمع اس کلمے کی قرآن مجید میں موجود ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ میزان کی جمع باب موازین۔ میزان اس معنی کا صیغہ ہے بفعال کے وزن پہ، اور اس کی جمع مکسر ہے موازین و مفاعیل۔ اس آیت پر جو بحث کی جاتی ہے وہ تو مفسرین حضرات اپنے حساب سے بحث کرتے ہیں، میں شرسیہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور کچھ بات کر دی ہے کہ نازعو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، مضارع معلوم ہے، اصل نوزعو واو کو حذف کر دیا، یعیدو کا قانون جو مثال میں موجود ہے اس قانون سے، تو واو گر گئی بن کر نازعو۔ اصل کا وزن ہے نفعلو، اور ظاہری وزن ہے ناعلو، تاکل میں معذوف۔ موازین مفاعیل جمع مکسر کا صیغہ ہے، اور یہ ترکیب میں آگے موصوف ہے۔ القسط اس کی صفت ہے، یہ موصوف صفت مل کر نازع کا مفعول ہے۔ نحوی اعتبار سے سوال ہے کہ موازین موصوف جمع ہے، اور صفت اس کی مفرد آ رہی قسط موصوف میں صفت میں مطابقت نہیں ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ القسط فعل کے وزن پہ یہ مصدر ہے، اور مصدر تثنیہ جمع میں برابر ہوتی ہے، تثنیہ جمع میں برابر، اس لیے جمع کی صفت مصدر آ جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ صفت ہو سکتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ القسط سے پہلے لفظ ذوات مقدر ہے، تو بعد میں نازع ذوات القسط، تو پھر ذوات جمع ہے، تو معنی بنے گا رکھیں گے ہم ترازو، ایسے ترازو جو انصاف والے ہوں گے، یہ اس کی ترکیب ہے۔ باقی ہماری بات صرف کی، اب وہ سمجھیں۔ ایک احکامات ہیں قرآن مجید میں، اقیم الوزن ولا تخسر المیزان، تول جو ہے اس کو صحیح کر کے تولو، برابر تولو، اور میزان ترازو میں کمی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، اور اس پر بڑا زور دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم دنیا میں جو کام کر رہے ہو ترازو یہ صحیح رکھو، ورنہ اس کا نقصان بڑا ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے، اس ترازو میں ہمارے اعمال آئیں گے، صحیفے آئیں گے، اس میں پھر تول ہوگی، کسی کا حق ہے تو وہ بھی آ جائے گا کہ اس کے پاس یہ چیز کہاں سے آ گئی، یہ دوسرے کا تھا، چیز دوسرے کی تھی، اس کے پاس کیسے آ گئی، تو پھر دوسرے کو بلائیں گے، ابھی تیرا حق تو اس کے پاس موجود ہے، وہ اپنا حق وصول کرے گا، تو وصولی میں دے گے کیا، اعمال جائیں گے، چیز تو اور ہے نہیں، نہ درہم نہ دلاری، کچھ ہے نہیں، اگلا اعمال وصول کرے گا۔ اس لیے ترازو پر خیال کرے کہ انسان کسی کا حق نہ کھائے۔ تو جس کا وزن نکالیں گے اس کو کیا کہتے ہیں، موزون، اور جن حروف سے وزن ہوگا اس کا نام میزان بھی ہے، موزون بھی ہے۔ تو عربی کلام میں میزان فاعل نام کا ہے۔ اس کے بعد پھر کہا تھا کہ یہ وزن تین قسم ہو جاتا ہے، وزن ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی کا میزان ہوگا تو اس کے لیے 3 حرف ہے، فاعل 1 لام، رباعی کے میزان کے لیے فاعل 2 لام، خماسی کے میزان کے لیے فاعل 3 لام۔ یہ کہے گا، اس کے بعد آگے ایک اور بات سمجھیں کہ وزن 3 قسم پر ہے، پھر ایک وزن صرفی، دوسرا وزن سوری، تیسرا وزن عروضی۔ بولو، آپ کی کتاب میں حاشیے پر ایک لکھا ہوا، چلو وہاں سے دیکھ لو، باقی اور کتابوں میں تو خود سب موجود ہے۔ شرائط و قانون کا حاشیہ دیکھ لو، شرائط و قانون، مجلد کے قانون ختم ہو رہے ہیں،
اس کے آخر میں کھڑا ہے. صفحہ 44 اس کتاب کا صفحہ 44. چالیس 44 جلدی کرو. اور اس کا حاشیہ نمبر 3 اور اس پر فائدے کو لکھا ہوا فائدہ. مل گیا؟ ماشاءاللہ یہ کتاب جو کوئٹہ والوں نے چھاپی ہے بہت بڑی امت پہ احسان کیا ہے. پیسے پورے لے لیے، کتاب ساری غلط چھاپی ہے. کافی غلطی ہے اس چھاپے میں. ہاں جی لکھا ہوگا فائدہ، دیکھ رہے ہو کہاں ہے؟ بات ساتھی کو نہیں ملا، بولتے کیوں نہیں؟ حاشیے پر جاؤ، فائدہ. جو چیزیں کھڑی ہیں دیکھ کر پڑھو، وہ پھر بھولتی بھی نہیں ہے، سمجھ بھی آتی ہیں. زبانی تو بہت تقریر ہے. اب میں فائدہ سے آگے ذکر کر رہا ہوں. وزن بر 6 قسم. یہ بات ہے وزن صرفی و سوری و عروضی. ایک صرفی وزن نکالتے ہیں، دوسرا سوری وزن، تیسرا وزن عروضی. اس کا فرق کیا ہے وہ سمجھا رہا ہے. ایک صرفی حضرات ہیں جو علم صرف والے ہیں، ایک کلمے کا یہ وزن نکالتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے وزن صرفی. دوسرا کہ ایک شے کا وزن نکال رہا کہ صرف شکل کا وزن ہو، اس کا اثر کو نہ دیکھو، بس شکل کا ایک وزن ہو جائے، وہ وزن صرفی سوری بن جاتا ہے. اب یہ تعریف کر رہا ہے وزن صرفی کیا ہوتا ہے. وزن صرفی تقابل حرکات و سکنات باشد بے خصوصیات بلحاظ زائدہ واصلی. عبارت تو پڑھ لو، آ جائے زبان پہ. تقابل بے خصوصیات بلحاظ زائدہ واصلی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے وزن صرفی یہ ہوگا کہ حرکت مقابلے حرکت کے. اب میں دیکھو حرکت مقابلے ذہن میں کوئی ایک طرح ہم موزون ہے، دوسرا وزن ہے، تو موزون وزن کو دیکھو دونوں طرف سے کہ حرکت مقابلے حرکت کے، سکون مقابلے سکون کے، اصلی مقابلے اصلی کے، زائدہ مقابلے زائدہ کے. اس میں بالکل برابری چاہیے. موزون میں حرکت کری ہے، وزن میں حرکت. موزون میں جس حرف پہ سکون ہے وزن میں اسی پہ سکون ہے. موزون میں جو حرف زیادہ کھڑا ہے وزن میں وہی زیادہ. موزون میں جو اصلی ہے وزن میں اصلی ہے. یہ ہے صرفی وزن. انصاف کا وزن یہ ہے کہ حرکت مقابلے سکون سکون مقابلے اصلی مقابلے زیادہ زیادہ مقابلے، یہ وزن صرفی ہے. اب مانا کر لو تقابل حرکات. اب میں بولوں آپ سنیں گے. مقابلہ دینا حرکت کا اور سکون کا خصوصیت کے ساتھ زیادہ اور اصلی کا لحاظ کرتے ہوئے. مثال اب دیکھیں شرائف. اب شرائف میں شین 1 را 2 الف 3 حمزہ 4 فا 5. کتنے حرف ہیں؟ 5 حرف. 5 میں سے شرا میں دیکھو شاہ پہ شین پہ زبر ہے، را پہ زبر، آگے الف ساکن، حمزے پہ زیر، فا پہ پیش کرا ہے. جب وزن نکالیں گے اب وزن میں فا عین لام وہ چاہیے تو آ رہا ہے. شرائف وزن فعائل. فعا تو مطلب ہے شین پہ زبر، تو فاعل پہ فا پہ زبر، پھر را پہ زبر، عین پر زبر، را کے بعد الف زیدہ، فعا عین کے بعد الف زیدہ. آگے اگر حمزہ کھڑا ہے یہ سمجھو حمزہ ہی زیادہ ہے تو فاعل حمزہ زیادہ کھڑا ہے. فا
وہ لام ہے تو اس کے مقابلے یہاں لام آ گئی تو شرائف ہو یا فالام کو مقابلہ ہے تو حرکات برابر آ رہی. کوئی فرق ہے؟ شرائف ہو فعائل ہو تو اس میں شین را فا یہ اصل ہیں اور شرع میں الف آگے حمزہ جو کھڑا یہ زیادہ ہے. تو جو زیادہ موزون میں تھا وزن وہی آ گیا اور جو موزون اصل لفظ کھڑے شین را وہ وزن میں آ گیا. اس کے مقابلے میں شین کے مقابلے ادھر فا ہے عین کے مقابلے پھر جو را کے مقابلے عین آ گئے اور فا کے مقابلے لام آ گئے. یا الٹا کہو کہ فا کے مقابلے شین عین کے مقابلے را اور لام کے مقابلے فا. یہ ہے وزن صرفی بالکل شکل برابر کری ہے کوئی فرق نہیں. جو موزون میں اصل ہے وزن میں اصل آ گیا اس کے مقابلے اور جو موزون میں زائد ہے وزن وہی زائد آ گیا. اس کو کہتے ہیں وزن صرفی. اب ضارب اب خود بناؤ. ضارب میں زواد پھر آگے الف پھر را پھر با وزن برابر بناؤ. ضارب فاعل یہ وزن صرفی ہے کہ زواد پہ زبر تھی تو فا پہ زبر آ رہی. را پہ ادھر زیر ہے تو عین پہ زیر آ گئی. الف وہاں زیادہ ہے تو یہاں بھی زیادہ کھڑا ہے. یہ وزن صرفی ہے. مضربن تو مضربن کا وزن نکالنے کے مفعل تو مضرب میں میم زیادہ ہے تو وزن وہی زیادہ آ رہی ہے اور آگے زوات رابع وزن میں فاعل نام آ گئی. یہ وزن صرفی ہے. اس کو کہتے صرفی وزن. باقی ہے تعلیلات کے بعد کلمہ بدل جانا قانون کے اعتبار سے تبدیل ہے وہ اور چیز ہے لیکن اصل وزن وہی ہوتا ہے. حروف اصل حرف کا اس کی پہچان کا لنگ میں پتہ چل جائے اصل یہ تھا. یہ ہے وزن صرفی. تو تعریف ایسے کرو گے حرکت مقابلے سکون سکون کے مقابلے اثر اسی کو زیادہ مقابلے جیسے ضارب فاعل مضروب مفعول شرائف فعائل. دوسرے نمبر پہ وزن سوری. دیکھو اب لفظ تقابل حرکات و سکنات باشد بخصوص بغیر لحاظ زائدہ واصلی کے. یہاں یہ آ رہا ہے حرکت مقابلے حرکت کے سکون مقابلے سکون کے لیکن اصلی زائدہ کا لحاظ نہیں ہے اس کا اعتبار نہیں ہے کہ مثلا موزون میں ایک اصل کھڑی ہے تو وزن میں اور چیز آ گئی. اصلی کے زائدہ کا لحاظ میں شکل وہی ہوگی. حرکت ہے مقابلے حرکت کے سکون مقابلے سکون کے لیکن اصل زائدہ کا اعتبار نہ ہو. اب میں وزن نکالا شرائف ہو تو وزن مفاعل ہو. سوچو اب شرائف وزن مفاعل ہو. شین پہ کیا ہے زبر مفاعل میم پہ زبر شرع پہ زبر فا پہ زبر آگے الف ادھر بھی الف ہے ادھر حمزہ ہے ادھر عین ہے ادھر فا پہ لام ہے. شکل تو ہوئی ہے شرائف و مفاعل. شکل برابر حرکت میں برابر سکون میں برابر لیکن اصل زیادہ کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ شرائف میں جو اصل ہے شین را فا اور الف حمزہ زید. ادھر اس میں جو وزن میں کھڑا ہے اس میں میم زیادہ ہے وہاں میم ہے نہیں. موضوع میں ہے نہیں وزن میں ہے تو اصل زیادہ کا اعتبار نہ ہوا نا. پھر مفاعل ادھر الف کے بعد عین یہ اصل بن رہا ہے تو شرائف میں جو حمزہ وہ تو زید ہے. نہیں سمجھا؟ شرائف میں جو لفظ کھڑا ہے شکل تو اسی طرح آ گئی ہے مفاعل مگر اس کے بعد اصل زیادہ کا اعتبار ہے ہی نہیں کیونکہ وہاں اصل شین ہے اسی لیے میم آ گئی. وہاں جو ہے زیادہ کھڑا ہے حمزہ زائد ہے ادھر اس کے مقابلے عین آ رہی ہے اس لیے عین تو حروف اصلے میں سے ہے. فا بھی اصل ہے تو وہاں جو فا اصل تھا اس کی میم آ گئی یہ زیادہ ہے. وہاں جو حمزہ زائد تھا اس کے مقابلے عین آ گئی یہ زائد جو عین اصل بن جائے گی حمزہ زائد ہے تو اصل زیادہ کا اعتبار نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں وزن سوری صرف شکل کا وزن. اور شرائف کے قانون میں سے نے کہا یہ اللہ مفاعل کے بعد ہو یعنی وزن صرف سوری لے رہا ہے وزن صرفی نہیں لیا. ہاں ہاں وہاں سمجھائیں گے اس قانون میں تو شکل کا وزن ہے یہ حقیقت کا وزن نہیں ہے. تو شرائف کا وزن مفاعل نکالنا آپ ہی سوچے کہ مفاعل کیسے آ گیا. ادھر کہتے ہیں اصلی مقابلے اصلی کے زیادہ مقابلے زیادہ کہ یہاں یہ نہیں ہوتا. یہاں صرف شکل حرف اور بڑھا دو موضوع میں اور وزن میں اور
تو شرائف کا وزن مفائل نکالنا یہ وزن صرفی نہیں ہے، یہ سوری وزن ہے، یعنی شکل کا تو وزن ہے لیکن وہاں حرف اصلی اور ہے، ادھر اور ہے، وہاں زیادہ اور ہے، ادھر اور ہے، یہ ہوتا ہے وزن سوری۔ لہذا زوارب وزن مفائل، یہ تو آسان وزن ہے، بس زوارب و مفائل، مضارب و مفائل، شرائف و مفائل، یہ تو ہر شے کا ایک وزن ہوتا ہے برابر، یہ ہوتا ہے وزن سوری، شکل کا وزن، سمجھے؟ تو یہ دو وزن چلتے ہیں کتابوں میں کہ صرفی وزن ہوگا تو اور ہوگا، جو شکل کا وزن ہے وہ اور ہے۔ تیسرا ہے وزن عروضی، اب وہ پڑھو، عروضی کی تعریف لکھ رہا ہے، تقابل حرکات و سکنات باشد مطلقاً، تقابل حرکات و سکنات باشد مطلقاً بغیر لحاظ زیادہ وصلی کے، کہ حرکت کا حرکت سے تقابل ہو، خیال بہتر دیکھو، سکون کا سکون کے مقابلے تقابل ہے لیکن ہے مطلق، کیا مطلب؟ مثلا موزون جو ہے اس کے اندر زبر کھڑی ہے تو وزن میں اس کی جگہ پیش آ گیا، حرکت تو آ گئی، موزون میں حرکت ہے، وزن میں حرکت ہے، لیکن وہ نہیں ہے، مثلا موزون جس کا وزن نکالنا ہے اس میں زبر کھڑی ہے اور ادھر آ گئے پیش، ادھر زیر ادھر پیش، تو حرکت تو ہے لیکن وہی حرکت نہیں ہے، حرکت اور ہے، مثلا زبر کی جگہ زیر آ گیا، زیر کا پیش آ گیا، اصل وہاں اور ہے، ادھر اور ہے، اس کو کہتے ہیں وزن عروضی، علم عروض اور ہے۔ اب مثال دو ہے، جیسے شریف، اب شین پہ کیا ہے؟ رابع زیر، آگے یا پھر فا، شریف میں شین پہ زبر، را پہ زیر، آگے یا زیدہ پھر فا ہے، تو چار حرف کریں، جب وزن نکالتے ہیں شریف اور وزن فعول، شریف کا وزن فعول، اب شین پر زبر ادھر پیش ہے، حرکت تو ہے نا، وہ بھی حرکت یہ بھی حرکت مگر برابر نہیں ہے، شریف میں را پہ زیر ہے تو فعو میں یہ پیش آ گیا، حرکت تو ہے مگر وہ نہیں ہے، زبر کی جگہ پیش، زیر کی جگہ پیش، ادھر یا زیادہ کھڑی، ادھر واو آ گئی، تو یا کی جگہ واو آ گئی، زبر کی جگہ پیش آ گیا، حرکت واقعی ہے مگر برابر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وزن عروضی، اس کا نام وزن عروضی ہوتا ہے۔ تو تین قسم ہو گیا، جو وزن صرفی ہے اس میں بالکل وہی حرکت ہوگی، حرکت میں برابری، سکون میں برابری، اصل میں برابری، زیادہ میں برابری، بالکل وہ ہوتا ہے وزن صرفی۔ کہ جو وزن سوری ہے اس میں اصل کا اعتبار نہیں ہے، وہاں حرکت کا اعتبار ہوگا لیکن اثر زیادہ کا اعتبار نہیں ہوتا، جیسے شرائف وزن مفائل، حرکتیں بالکل وہی ہے، زبر کی جگہ زبر، سکون کا سکون، لیکن اثر زیادہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جو تیسرا قسم ہے اس میں نہ حرکت کا اعتبار نہ اصل زیادہ کا اعتبار ہے، وزن نکال دو شریف وزن فعول، یہ وزن عروضی ہوتا ہے۔ لہذا وزن تین قسم ہو گیا، صرفی، سوری، عروضی۔ اب آج اپنی کتاب سبق میں آ جاؤ۔ اس میزان پر کافی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وزن نکالنے کا طریقہ، اس میں کافی بحث ہے پوری، یہاں تھوڑے سے بس سمجھا دیا، بس اتنا سبق ہے۔ میزان سلم میزان، وہاں کو یہاں کے میزان جمع اس کے موازین، اور اسی میزان اس کے لغوی معنی ترازو، عربی کلام میں فاعل نام کو کہتے ہیں، جس کا وزن نکالا جس کا نام موزون، جن حروف سے وزن ہو اس کا نام میزان، اتنا یاد کر لو کافی ہے۔ پھر وزن جو ہے وہ تین قسم ہے، صرفی، سوری، عروضی۔ پہلے پڑھا ہے فائدہ، جو زبان یاد کر لو، صرفی، صرفی تو آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، صرفی، دوسرا شکل بھی ہوئی صرفی والی تو وزن صرفی، سوری، عروضی، تیسرا ہو گیا۔ اس کے بعد جناب حرف جو ہے اس کی تعریف یہاں کتاب میں تو کوئی نہیں ہے، نہ اسم کی نہ فعل کی، نہ کتاب میں تعریف نہیں ہے، اور باقی حضرات جو حاشیے پر یا وہ کتاب میں تعریفات ہیں۔ حرف دو قسم تھا، کون سا؟ نام
جو سبق پڑھایا وہ بتاؤ. معانی مبانی، حروف معانیہ حروف مبانیہ، کتاب الفاظ آئیں گے. حروف معانیہ بہت جیسے کلمے معنی حاصل کیا جائے، جملے معنی پیدا ہو جائے، اس کو حروف معانیہ کہتے ہیں. مبانی وہ جو وزن میں شامل ہوتا ہے، اس سے کلمہ تیار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حروف مبانی. پھر حروف مبانی دو قسم ہوگا، ایک اصلی دوسرا زائدہ. یہاں تعبیر کیا لکھی ہے؟ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں؟ جو فا، عین اور لام کے مقابل میں وہ اصلی شمار کو ہے. جو فا کے مقابلے ہے، پھر عین کے مقابلے لام کو ہے، وہ اصلی ہے. جیسے مثال پیش کی ضربا فعلا، تو فا کے مقابلے زواد، ایسے یاد کر لو. عین کے مقابلے را اور نمبر بار، لام کے مقابلے بار، یہ حرف اصلی ہے زواد را با. جب وہ اصلی بن گیا تو یہ بھی تو اصل ہے. زواد را فا ان لام کے مقابلے زواد را با ہے تو اصل ہے. تو زواد را کے مقابلے فا ان لام یہ بھی اصل ہے، برابر جائے گا. دونوں کو اصلی کہہ دیتے. پھر زیادہ کیا ہوگا؟ فا ان لام کے مقابلے نہ ہو، جیسا کرم افعالا، تو افعالا جی ہم موضوع میں اکرم حمزہ کے لیے حمزہ آ گیا. یہ فا عین لام کے مقابلے نہیں آیا حمزہ، اس کا نام ہوتا زیادہ. اور حروف زوائد کتنے ہیں؟ 10. بولو کتنے ہیں؟ وہ کون سے اس جملے میں؟ سألتمونی. اب اس میں یہ حرف کھڑا ہے، یہ زیادہ آتے رہتے ہیں، یوں نہیں جہاں زیادہ کر دو نا، جو زیادہ کرنا پڑے گا وہ نہیں حروف میں سے ہوتا ہے. یہ بات ہو گئی. اور ایک اور بات سمجھے کہ یہ حروف زوائد ہیں، 10 حرف ہیں، یہ زیادہ آتے ہیں. حرف زیادہ اصلی کے پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہمیں سمجھا دیا بھائی، جو فاعل کا مقابلے آ جائے تو اس کو اصل کہہ دینا، جو فاعل مقابلے نہ ہو وہ زیادہ ہے. یہ امتیاز پیدا ہو جائے گا اصل زیادہ کا، کہ وزن میں فاعل کا آ رہا ہے تو اس کا نام اصلی ہوگا، فاعل مقابلے نہیں آ رہا تو وہ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. لیکن پہچان کیا ہوگی اصل میں؟ کہ اس کل میں فلاں حرف زیادہ ہے، فلاں اصلی ہے. اس کے پہچان کے طریقے صرف 3 لکھے. کتنے؟ 3 طریقے ہیں اصل زیادہ کی پہچان کرنے کے. ایک اس کا نام ہے عدم نظیر، ایک دوسرا طریقہ ہے غلبہ زیادت، تیسرا ہے اشتقاق. یہ 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے اصل زیادہ کی پہچان کی جائے گی، معرفت ہوگی. پہلے نام یاد کر لو، پھر ایسا سمجھائیں گے آپ کو. تو اصل زیادہ کے پہچان کے 3 طریقے ہیں. پہلا عدم نظیر، دوسرا غلبہ زیادت، اور تیسرا ہے اشتقاق. یہ 3 حربے استعمال کرتے ہیں اصل زیادہ کی پہچان کرنے کے. صرف ہمیں قانون دے دیے کہ غلبہ زیادت بھی ہوگا، اشتقاق بھی ہوگا. اسی طرح مثلا عدم نظیر بھی ہے. ایک منطقی اصطلاح ہے عدم نظیر. ہم قاضی حمداللہ و حمداللہ پڑھتے ہیں، وہ لمبی بحث ہے. یہاں اور چیز ہے، ایک ہوتا ہے ایک شے کی مثل مل جائے، اس کو کہتے ہیں نظیر. کیا ہے؟ تو بھٹو نے بیٹی کا کیا نام رکھا؟ ٹھیک ہے، جو سوچ کے رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایسی آ رہی ہے، اس کی مثال ہی نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. عدم نظیر بھی یہ ہوگا، مثلا ایک وزن ایسا نکالتے ہو جس کی مثال کلام عرب ہے ہی نہیں، تو سمجھ جاتا ہے پھر غلط وزن ہے. جس کی مثال ہی نہیں ملتی تو وزن کیسے نکالا ہے؟ تو پھر سمجھ آتا ہے کہ اس نے جو وزن نکالا ہے یہ غلط وزن ہوگا. مطلب ایک اصل نہیں، یہ اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں عدم نظیر، کہ ایسا وزن نکال جو اس کے مثال کلام عرب میں نہ ہو. دوسرا غلبہ زیادت، مثلا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اکثر کلمہ جو حروف جو زیادہ آتے ہیں نا، اکثر زیادہ ہوتے ہیں، اس کو زیادہ بنا دو. جو زیادہ کس کو بنائیں، اصلی کس کو بنائیں؟ تو انہوں نے طریقہ بتا دیا، جو کلمہ اکثر زیادہ آتا ہے اسی زیادہ بناؤ. تیسرا اشتقاق، کہ ایک کلمے کو دوسرے کے مشتق بنانے وقت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل کون زیادہ کون ہے. اب اس کی ایک مثال سمجھیں. مثلا صحابی ہے، اس کا نام ہے حضرت حسان رضی اللہ عنہ. بولو حضرت حسان رضی اللہ عنہ. حسان میں ایک ہا ہے، دوسرا سین ہے.
آگے الف کھڑا ہے پھر نون ہے. حسان میں اصل حرف کون ہے, زیادہ کون ہے؟ ہا سین نون, یہ اصل ہے. یہ حسان میں دو سینیں کھڑی ہیں شد, تو پھر ہاتھ ہے دو سین اصل ہے تو نون زیادہ ہے. کیا طریقہ ہے کہ حسان میں ہا اور دو سین یہ اصل ہیں, یہ حسان سے ہا سین اور نون یہ اصل ہے, باقی زیادہ ہے. مثلا حسان اگر لے حسن سے, کیسے؟ حسن سے, تو حسن میں ہا سین نون ہے, حسن وزن فعل ہے, لفظ تو حسن ہے. اگر حسن سے بنائیں تو پھر نون اصل ہے. حسن میں ہا سین نون اصل بنے گا, تو پھر حسان کا وزن فعال. کیا وزن ہوگا؟ فعال, کیونکہ ہا سین نون یہ اصل ہے تو حسان کا وزن فعال. اگر حسان ہو حس سے, کیسے؟ حس سے مشتق بنائیں تو حس میں تو ہا دو سین ہے, تو پھر حسان اصل ہوگا حسان, پھر وزن ہوگا فعلان, پھر نون زیادہ. اس لیے شافعی نے اس نے خود مثال پیش کی ہے ابن حاجب نے کہ حسان اگر حس سے لو تو پھر ہا دو سین اصل ہوں گی, نون زیادہ, تو حسان کا وزن فعلان. کیا وزن ہوگا؟ اور اگر حسان ہو حسن سے پھر نون اصلی ہے, پھر ایک سین زیادہ بنے گی, پھر حسان وزن ہوگا فعلان. تو حسان کے دو وزن ہیں, حسان کا وزن فعال بھی ہے, حسان کا وزن فعلان بھی ہے. یہ دو طریقے. اسی طرح حضرت شیطان. اب شیطان کا وزن کیا ہے دیکھا ہے؟ وہ سر ایک ناوی تھا, بڑا ناوی, لطیفہ لکھا ہے. وہ بیچارہ شکل میں بہت ایسے جس طرح خوبصورت شکل ہوتی وہ نہیں تھا. ایک عورت نے اس سے مذاق کی, پہلے چلی گئی جو تصویریں بناتے ہیں آج کل, جو فوٹو بناتے ہیں, اس کے پاس چلی گئی مجھے شیطان کی شکل بنا دے, تصویر بنا دے. وہ کئی ادھر اور چیزیں آتی ہیں ہم سے تصویریں بنا لیتے ہیں, تو ہم بھی بناتے ہیں, مگر شیطان ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں ہے کہ اس کی تصویر بنائیں. کہتے بناؤ. اس نے کہا چلو تو لے آ, کوئی شیطان لے آ, میں اس کی تصویر بنا دوں گا, فوٹو کا کھینچ لوں گا. وہ اس موسیقی پہ لے گئی, اس کو پتہ نہیں تھا اس کا چکر کیا, اور تو مکہ اللہ معاف کرے, شکل کا ویسے کہ بیچارہ ایسے تھا سادہ, اس کو لے گئے جا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا. اب بات اس کے آپس کی تھی, جو فوٹو بناتا ہے مصور اس کی تھی یا عورت کی, اس کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیوں لے آئی. تو اس میں کام کیا ہے کہ ادھر چلو کام ہے تھوڑا سا, پھر آپ کو بتاؤں گی. وہ چلا گیا وہاں گئی, اس کو کہتی ہاں قضا, بس کیا بولا ہاں قضا, یہ کہہ کر بھاگی. یہ سوچ رہے کہ ہاں قضا کیا بتا بے, اس طرح پوچھا کیا مسئلہ ہے, کہ وہ تو مجھے لے آئی, کو ادھر کام ہے, کام کہا تو کچھ نہیں, تجھے کہتا اس نے کہا, اس نے ہاں قضا اس طرح. اس نے کہا وہ صاحب یہ ضائع کر گئی ہے, میرے پاس مجھے تصویر شیطان کی تصویر چاہیے. آپ جو رات میں فوٹو بناتے شیطان بنا دو, تو میں نے کہا لیا, وہ آپ کو لے گی. بڑی شیطان ہے. اس کے لیے سوچ کے انسان, تو شیطان کے لفظ میں سمجھو, اس کا ماخذ اشتقاق یا مشتق کیسے ہے, معنی کا اس کا. تو شیطان میں ہاتھ سو کھڑے, شین ایک, یا طا تین, نون چار. تو اس کا ماخذ اشتقاق جس سے یہ لفظ نکلے اس کا اعتبار ہے, اسی پر موقوف و وزن. اب اس میں شیطان میں شین یا اگر یہ اصل بنے, شیطان شین یا طا یہ اصل بن جائے, تو پھر شیطان کا وزن فعلان. کیا فعلان, شین یا طا یہ تین اصل, یعنی شیط سے ہوگا. کیسے شیط سے, پھر شیطان کا وزن فعلان ہے. اگر یہ اس کا مادہ بنائیں شین طا نون, یا نا شین طا نون, پھر ہوگا شطن سے, پھر وزن اس کا فعلان فعال,
پھر نون اصلی، اس لیے اس کے دونوں وزن لکھتے ہیں کہ شیطان کا وزن فعلان بھی ہے اور شیطان کا وزن فعال بھی ہے. یہ ماخذ استقاء اس کو کہتے ہیں، جو لفظ جس سے مشتق بنائیں گے اس اعتبار کا وزن ہوگا. ہم سمجھے؟ لہذا اصلی زیادہ کے پہچان کے 3 طریقے ہیں: عدم نظیر، غلبہ زیادہ اور اشتقاق. یہ بات ہوگی. ہاں جی، اب آگے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزن جب ہم نکالتے ہیں تو ہم نے بتا دیا کہ وزن نکالنے کے 3 حرف کہہ دیے، فاعل، ایک لام. لیکن اب تفسیر کر رہا ہے کہ ثلاثی میں حرف اصلی 3، فاعل، ایک لام. رباعی میں حرف اصلی 4، فاعل، 2 لام. خماسی میں حرف اصلی 5، فاعل، 3 لام. اب مانا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرف اصلی در ثلاثی سے حرف فا، عین، یک لام. جیسے ضربہ وزن فعلا، تو ضربہ کا وزن فعل نکالا تو فا کے مقابل زواد، عین کے مقابل را، لام کے مقابل با، وہ اصلی بن گئے. اب دوسرا زواد کے مقابل فا، عین، را کے مقابل عین، با کے مقابل لام، یہ اصلی بن گیا. یس. تو عام بچوں کا ہم جو اتنا کہتے ہیں وزن نکالو، وزن میں ایک لام کھڑی ہے ثلاثی، 2 لام وزن آ رہی رباعی، وزن 3 لام آ رہی خماسی. کچھ نہ کوئی اس طرح سے پہچان ہوتی جائے گی. تو فا، عین، ایک لام، یہ ہے ثلاثی کا وزن کے لیے 3 حرف اصلی یہ ہے. اور رباعی کے 4 لکھا ہوا حرف اصلی تھا، رباعی 4 حرف اصلی، رباعی بھی 4 ہیں. فاعل، 2 لام، جیسے دا فاعل اللہ. تو دال، ہا، را، جیم کے مقابل میں آ رہا ہے فا، پھر عین. فا، عین پہلے ہوتا ہے، پھر آگے لام ہے. حرف اصلی خماسی میں 5 ہیں، فاعل، 6 لام، 3 لام، جیسے ہمارے شون فعل لیلن. تو وہ 5 حرف ہیں، ادھر بھی 5 آئیں گے، فعل لیلن. یہ ہوگا حرف اصلی 5 ہو گئے خماسی کے. اتنا کہہ کر اگلی بات وہ یہ ہے کہ کلمات 3 قسم تھے: اسم، فعل، حرف. پھر اسم کی تقسیم تھی ثلاثی، رباعی، خماسی. فعل کی ثلاثی، رباعی. اب انہی قسموں کی پھر قسمیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک بیٹا، یہ تو باپ کا ایک قسم ہو گیا. پھر بیٹے کا بیٹا، یہ سلسلہ چلتا ہے نا. ثلاثی پھر 2 قسمیں کہتے ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. پھر جو رباعی ہے وہ بھی 2 قسمیں، رباعی مجرد. پھر خماسی 2 قسمیں، خماسی مجرد، خماسی مزید. یہ بن کے 6 قسمیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. تو کتنے بن گئی؟ 6. فارسی میں کہیں گے 6 اقسام، 6 قسم. اب جب ہم صیغے نکالیں گے تو اس میں ترتیب ہوگی. پہلے ہوگا موزون، جس لفظ کا وزن نکالیں گے اس کو موزون ہے، یعنی موزونات. کیا لکھیں گے؟ موزونات، یا اس کے ذکر الفاظ. ایک خانہ تو یہ ہے. اب اس کے بعد صیغے نکالنے تو اس میں پہلا آئے گا عنوان، 6 اقسام، یعنی 3 قسمیں کہ یہ لفظ جو اس کی پہچان کرو کہ یہ اسم بنتا ہے یا فعل بنتا ہے یا حرف بنتا ہے. یہ ہوگا. تو دوسرا اس کے لیے آئے گا 6 اقسام کو عنوان، 3 قسمیں، ان میں 3 میں سے ایک فیصلہ کرو. تو یوں نہیں کرنا پھر ایک کو کہو وہ اسم بھی ہے، وہ فعل بھی ہے، وہ حرف بھی ہے. ساری چیزیں 3 میں سے ایک لکھنا پڑے گا آپ کو. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ 6 اقسام. باقی یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اس کے لیے ہم پھر خانہ بنائیں گے جس کو کہتے ہیں علامت، نشانی، کہ فلاں نشانی سے یہ اسم بنتا ہے، فلاں نشانی سے فعل بنتا ہے، فلاں نشانی سے حرف بنتا ہے. اس کے لیے خانہ ہوگا علامت کا، علامات جس کو کہتے ہیں. ایک خانہ موزون کا، دوسرا خانہ 6 اقسام کا، تیسرا خانہ علامت کا. یہ فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد پھر میزان کی بات تھی کہ اس کا وزن نکالو، اس کلمے کا وزن کیا بنتا ہے. پھر وزن نکالنے کے لیے کیا لائیں؟ اس کا وزن جو کرنا ہے تو وہ طریقہ بتایا فاعل لام. کیا بتایا؟ فاعل لام. اگر ادھر ثلاثی ہے تو فاعل 1 لام لانا. اگر وہاں لفظ رباعی بنتا ہے تو وزن میں 2 لام آئے گا. اگر موزون کا جو لفظ وزن
5 ہیں تو پھر اس میں کا وزن میں 5 حرف لائیں گے، فاعل 3 لام. سمجھا؟ پھر اگلی بات آئے گی کہ ان میں اصلی حرف کون کھڑا ہے، کون زیادہ ہے. اس کا تعلق ہے 16 سے مجرد، 16 سے مزید، رباعی مجرد رباعی مزید سے ہوگا. یہ ہے ترتیب ہماری سی نکالنے کی. پہلا کیا ہوگا؟ الفاظ. دوسرا سے اقسام کہ اسم یا فعل ہے یا حرف ہے. بولتے جاؤ. سے اقسام کی پہچان علامت سے ہوگی، پھر علامت لکھنی پڑے گی. فیصلہ ہو گیا کہ یہ لفظ جو ہے سے اقسام ہے، اس کی علامت فلاں پائے گی. سے اقسام اسم ہے یا فعل حرف ہے. پھر فیصلہ کریں گے یہ ثلاثی ہے یا رباعی یا خماسی ہے. پھر ہر شمار کر لو گے. 3 والا ثلاثی، 4 والا رباعی، 5 والا خماسی. اس کے بعد پھر وزن نکالیں گے. وزن میں پھر ہمیں انہوں نے دے دیا ہے کہ فلاں فلاں تلاوے میں رکھو گے ترازو میں، لفظ تو کھڑا ہے تولو، تو اس میں ہم لائیں گے فاعل لام، پھر فاعل 2 لام، فاعل 3 لام. یہ ہو گیا. پھر کریں گے اصل کون ہے، زیدہ کون ہے. تو بتا دیا کہ 10 حرفوں میں سے اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ زیدہ ہوگا، 10 میں سے نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا، اصلی ہوگا. اس اعتبار سے پھر کہیں کہ یہ مجرد ہے یا مزید ہے. پھر ان کی 6 قسم میں جائیں گے. تو اس موضوع کو 16 مجرد لکھنا ہے یا 16 مزید لکھنا ہے، یا رباعی مجرد لکھنا ہے یا رباعی مزید لکھنا ہے، یا خماسی مجرد ہے یا خماسی مزید ہے. اس کا نام ہوتا ہے 6 اقسام. تو خانے بن کا 6 اقسام، 1 علامت، 2 وزن، 3 اس کے بعد پھر 6 اقسام، 4 ایک مادہ اصلی زیادہ. یہ بھی عنوان دے دیں گے. تو اب ضاربہ اسم فعل تو 6 اقسام خانہ پر ہو گیا، لکھیں گے فعل. علامت مبنی بفتح، علامت خانے مبنی بفتح. یہ ہو گیا. ہاں اس کے بعد پھر ثلاثی رباعی خماسی. ہاں تو 6 اقسام ہے، اس کو کہیں ثلاثی کہہ کر اس کے بعد اس میں یہ مجرد ہے مزید ہے، 3 حرف ہیں تو 16 مجرد لکھ دیں گے. یہ آپ کا جو سوالات آتے ہیں وہ سیکھا پورا ہوگی اتنا. اب سمجھے کہ 16 مجرد کیا ہوتا ہے، 16 مزید کیا ہے، رباعی مجرد کیا ہوتا ہے وغیرہ. اس میں الفاظ کافی عربی بولتا ہے، فارسی میں عربی الفاظ آتے ہیں. 16 مجرد، مجرد کا معنی سمجھو. باب آتا ہے تفعیل کا، جرادہ جو جر تو تجرید. دو اپنی زبان کو اب استعمال کرو، اب صرف کے لیے وہ زبان چلاؤ. جرادہ یہ جر تو تجرید، یہ باب تفعیل ہے، اس کے مصدر آتی تجرید. تجرید کا معنی خالی کرنا. کیا معنی ہے؟ خالی کرنا. ایک ان کے نحویوں کی اصطلاح ہے تجرید کس کو کہتے ہیں، وہ ہے اخلاء اللفظ عن بعض المعنی. اخلاء اللفظ عن بعض المعنی، ایک لفظ کا ایک معنی ہے، اس میں آدھا ختم کر دو باقی آدھا رکھو. لفظ کو بعض معنی سے خالی کر دو، یعنی کچھ معنی رکھو تو کچھ چھوڑ دو، وہ ہوتا ہے تجرید. تو تجرید کا معنی خالی کرنا. دوسرا ہماری زبان میں تجرید کا ننگا کر دینا، کپڑے اتار دو ننگا، مجرد. یہ کیا بن گیا؟ مجرد، کوئی کپڑا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ تھے، تیاری کر رہے تھے فتح مکہ کی، فتح کرنے. ان تیاریوں میں تھے کہ ایک صحابی نے ایک خط لکھا. خط لے کے مختصر واقعہ ایک عورت کو دے دیا کہ یہ میرا خط مکے والوں کو دے. خط اس نے عورت کو پکڑا دیا، وہ جا رہی تھی، خط اس کے پاس ہے، اب وہ گئی. ادھر مشورے ہوتے، خفیہ مشورے ہیں، جنگیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، نبی السلام کو بتایا کہ خط لکھا گیا، آپ کے جو پروگرام ہے اس کا ایک عورت کو دیا گیا خط، تو وہ خط واپس کرو، آگے نہ جائے. فلاں جگہ وہ عورت جا رہی ہے، اونٹنی پر سوار ہے، آدمی بھیجو جلدی خط واپس کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی کو نبی السلام نے بھیجا کہ جاؤ تو خط لے. یہ چلے گئے. جہاں
جس مقام کے بارے میں انسان فرمایا تھا وہاں پہنچ گئے. واقعی عورت تھی, اس کو کہا خط تیرے پاس ہے, خط دے دے. وہ کہے میرے پاس تو نہیں. ولا بکر کیا کہتی میرے پاس خط نہیں ہے. آج کل کوئی جو ہمارے عقائد بنے ہو ماشاء اللہ, علی کو تھوڑا پتا ہے, علی کو خوش ہے, حضرت روایت دنیا کے حالات سارے جانتا ہے. وہاں پوچھ رہا ہے خط دے, وہ کہتے میرے پاس نہیں ہے. اس کا عقیدہ تھا کہ علی عالم الغیب ہے. صحابی جو خط لکھ رہا ہے اس کا عقیدہ تھا کہ نبی غیب دان ہے. اگر یہ باتیں ہوتی یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا جھوٹ بولتے ہیں. بعض عورت کو کہا خط دے, وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں. اس نے سمجھا کہ بس زبانی میں کہہ دوں گی تو جان چھوٹ جائے گی. اب یہ تو بھیجے ہوئے خط لے آؤ. اب اس نے چھپانے کی کوشش کی کہ خط چھپاؤں. خط تو ہے مگر چھپایا ہوا ہے. کبھی خط کو ادھر پیچھے کر دیتی ہے بالوں کے پیچھے, کبھی ادھر سلوار کے ساتھ. بارہ جو جیسے ہیلے بازی اس نے کیا, حدیث سارا ذکر ہے. آپ نے تھوڑا خط دے دے, وہ خط دے دے, نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں. اب حضرت نے تھوڑی دھمکی دی, شرافت سے کوئی کام ہو تو ٹھیک ہے, نہ تو پھر دھمکی تو ہے. تو حدیث پاک میں آپ لا جر دنا کے خط دے, ورنہ پھر ننگا کریں گے. پھر اگلی بار یہی ہوگی, پھر جمعیت انصار آ جائے گی, ڈنڈا اٹھائے گی, استعمال کرے گی, پھر پتہ چلے گا نا, ننگا کریں گے خط دے. اب وہ بخلا گئے کہ یہ تو کام خراب ہے, ہمارا خط نکال دے ادھر سے. یہ خط لے کے اس کو مقصد خط وصول کرنا تو وصول ہو گیا, باقی اس کو مارا کچھ نہیں اور کچھ ہے نہیں, صرف ایک دھمکی سے وہ کام پورا ہو گیا اس کا. ادھر صحابہ کے ہم سارے پریشان ہو گئے, یہ کون آدمی ہے, ہماری بات ادھر تو کون پہنچ رہا ہے, یہ منافق ہے. اتنا خط آ گیا نبی السلام نے, خط کھولو, خط کھولو, کس کا نام ہے. خط کھولا گیا, نام لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص نے خط لکھا ہے. حضرت عمر جوش میں, یہ شخص خط لکھ رہا, اجازت دو, بس اس کی ردا یہاں اڑاتے ہیں, ختم کرتے ہیں. اتنے بڑے پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہے, دشمن کو سزا دے رہا. بس آپ نے بیان لیا اسے, اس کے بیان کی تصحیح کر دی, بات ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا. تو میں اپنے مقصد پہ بیان کرنا چاہتا ہوں, لاؤجرنا کے تجھے ہم ننگا کریں گے, اتاریں گے, خالی کریں گے. تو دھمکی دی تو اس کا جسم خالی ہوگا. کیسے اس میں ایک زائد چیز لگی ہوئی تھی نا, مزید تھی نا, تو وہ نکل گئی, وہ نکل گئی. اب وہ جس مقصد کا اس کو پیسہ ملنا تھا, کیا ہونا تھا, اس کا اپنا مطلب تھا. تو بارہ تجرید کا معنی خالی کرنا. تو مجرد کیا ہوتا ہے, وہ حرف زائد سے خالی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, حرف زائد سے خالی, اس کا نام اس لیے مجرد کہتے ہیں. تو زارابہ کو مجرد اس لیے بولیں گے کہ اس میں زائد کوئی حرف نہیں ہے, یہ وجہ تسمیہ ہوگی. اب تعریف کرو. ثلاثی مجرد وہ ہے جس کی ماضی کے پہلے سیغے میں, یہ لفظ یاد کرنا, جس کی پہلا سیغہ واحد مذکر غائب میں 3 حرف ہوں اور 3 سے کوئی حرف زائد نہ ہو. جیسے ضربہ, فعلا, تو کتنے حرف ہیں, زواد, رابا, تو اس کا نام ہوگا ثلاثی. ثلاثی تو ہے 3 حرف ہے, تو مجرد بھی نام بن جائے گا, اس کا نام مجرد ہے. تو ثلاثی مزید وہ ہے جس کے ماضی کے پہلے سیغے میں واحد مذکر غائب میں 3 حرف سے اصلی سے ایک کوئی حرف زائد ہو, اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید. جیسے اکرما, وزن افعلا, تو کاف, را, میم یہ 3 ہیں, باقی حمزہ یہ زائد ہے, اس کا نام ہوتا ہے ثلاثی مزید. اب لفظ یاد کرتے ایک اور بات سمجھو. ثلاثی مجرد جس کے ماضی کے لفظ نہیں بھولانا, جس کے ماضی کے پہلے سیغے میں 3 حرف سے اصلی سے کوئی زائد نہ ہو.
جیسے ضربہ فعل تو ثلاثی مزید ہوا ہے جس کے ماضی کے پہلے سی میں 3 حرف اصلی کو زائد ہو، جیسے اکرم وزن افعال۔ یہ ماضی کی قید کیوں لگائی؟ اب وہ سمجھو کہ یہ باب کا جو ہم پڑھ رہے ہیں ضرب، یہ باب آ رہا ہے، اس میں مضارع میں دیکھو یضرب وزن آتا یفعل، یہ یا زائد کھڑی ہے، ضارب فاعل اس میں الف زائد کھڑا ہے، مضروب مفعول اس میں میم بھی زائد ہے، واو بھی زائد کھڑی ہے سر، مضرب مفعول میم زائد، مضرب مفعول میم زائد، اضرب افعال حمزہ زائد ہے، تو ضارب میں تو الف زائد کھڑا ہے، ضارب وزن فاعل، تو ثلاثی مجرد کیسے ہے؟ مجرد میں تو 3 حرف سے کوئی زائد نہ ہو، اس میں زائد ہے پھر بھی مجرد۔ اب یہ سوال ہوتا تھا، انہوں نے ہمیں ایک قانون دے دیا کہ مجرد مزید کا فیصلہ ماضی پر ہے، مجرد کہنا یا مزید کا فیصلہ کس پر ہے؟ ماضی پر۔ ماضی کے پہلے سے دیکھو اس میں کیا حرف کرے، اگر اس میں 3 ہیں تو ثلاثی مجرد، آگے بے شک بڑھ جائے تو پھر بھی مجرد ہے، کوئی مزید نہیں ہے۔ تو ضاربہ میں 3 حرف ہیں تو یہ ثلاثی مجرد ہے، ضارب میں الف بڑھ گیا تو بے شک بڑھ جائے لیکن مدار ماضی ہے۔ اکرم وزن افعال، اب اکرم وزن افعال ہے تو اس میں حمزہ زائد کھڑا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مزید۔ تو یکرم حمزہ ہے، یکرم حمزہ تو نہیں ہے، مکرم حمزہ نہیں ہے، وہاں تھا ادھر نہیں ہے، تو جب وہاں تھا تو مزید بن گیا، آگے جا کر حمزہ گر جائے کسی وجہ سے تو مزید پہ اثر نہیں پڑتا، اس کو مزید کہیں گے۔ یہ فیصلہ ہے کتابوں میں، یہ قید ہے، ادھر نہیں ہے، اور کتابوں میں ہے کہ ثلاثی مجرد اس کے ماضی کے پہلے سی میں 3 حرف سے کوئی زائد نہ ہو، مزید جس کے ماضی میں 3 حرف سے کوئی زائد ہو۔ مثالیں دو، پہلے کی مثال ضربہ، دوسرے کی مثال اکرم وزن افعال۔ باقی لفظ مزید فی جمع کا ایک صیغہ ہے، یہ اجرف کا باب ہے، ذات یزید، اس کا مفعول آتا مزید، مبیون کے وزن پہ، مزید مفید، مزید زیادہ کیا ہوا، اس کا نام مزیمان ہے۔ رباعی 2 قسم مجرد مزید، کتاب کو دیکھ جاؤ، رباعی مجرد جس کے ماضی کے پہلے سے میں 4 حرف سے کوئی زائد نہ ہو، دارجہ فعللا 4 کھڑے ہیں۔ رباعی مزید فی جس کی خاموش ہو گئے، ماضی کے پہلے سے میں 4 حرف سے کوئی زائد ہو، جیسے تدارجہ وزن تفعللا، اب یہ تدارجہ میں یہ ماضی ہے اور شروع میں تا کھڑی ہے زیادہ ہے۔ خماسی 2 قسم ہے، خماسی مجرد، خماسی مزید، لیکن خماسی جو ہے ماضی تو فعل ہے تو فعل خماسی ہوتا نہیں، ماضی فعل ہے تو فعل خماسی ہوتا نہیں، ادھر تعریف اور ہوگی، وہ نہیں ہے۔ خماسی مجرد وہ ہے جس میں 5 حرف سے کوئی زائد نہ ہو، بس ماضی نہیں کہنا، کیونکہ فعل وہ فعل ہوتا ہے اور خماسی فعل خماسی ہوتا نہیں، اس لیے اس میں شامل نہیں ہے۔ تو خماسی مجرد جس میں 5 حرف سے کوئی زائد نہ ہو، مثال کیا دی؟ یا ہمارے پہلے بھی آئی، یا ہمارے فعل، یہ 5 حرف کرے۔ خماسی مزید فی ہے جس میں 5 حرف سے کوئی زیادہ ہو، جیسے خندریس فعللین، خندریس میں یا کھڑی ہے، وزن میں وہی یا آ رہی ہے، یہ زیادہ ہے۔ یہ سبق ہو گیا آپ کا کہ شخص اقسام، ثلاثی 2 قسم مجرد مزید، رباعی 2 قسم مزید، خماسی 2 قسم مجرد مزید، یہ کٹھے بلا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شخص اقسام، یہ 6 قسمیں ہیں۔ خانہ جہاں شخص اقسام کا آئے گا آپ یہ فیصلہ کریں گے یہ ثلاثی مجرد یا مزید ہے، رباعی مجرد یا مزید، خماسی مجرد یا مزید ہے۔ اس کے بعد پھر 2 لفظ ہیں، ایک جہمرشم، دوسرا خندریس، ان کے معنی کیا ہے؟ یہ پرانے دور کے فارسی لوگ سے پھر فارسی میں اشعار بناتے ہیں، وہ شعر لکھے ہوئے ہیں، فارسی میں اس کے جامع سے معنی بتائے ہیں اور خندریس کے معنی بتائے ہیں۔ اب یاد کے خانے میں پڑھ لو، پڑھا ہے پہلے، اب یاد کے خانے میں کھڑا ہوگا، تلاش کرو۔ جعفر کا جہاں تھا بیت، اس کے اگلی سطر ہے، خندریس بردمانہ آمدہ اے کامیاب، خندریس اور بردمانہ آمدہ اے کامیاب،
یہ تم نے ہمت کرنی ہے نا، جلدی کرو. ہاں خندری سن بدمانا آمدہ پھیرا دو. خندریس بدمانا آمدہ ہے کامیاب. گندمی کوہنا بدا دیگر بدا کوہنا شراب. خندریس کے دو معنی ہیں. پہلا معنی گندمی کوہنا بدا، جان تو پرانی گندم، یہی ہو گیا. آگے دیگر بدا، دوسرا جان کوہنی شراب، پرانی شراب. دو معنی ہو گئے خندریس کے، پرانی گندم تو پرانی شراب، یہ دو معنی. اردو میں یہ معنی ہے، باقی بہتر کر لینا. پرانی گندم شراب. جہاں ہمارے شن کے دو اگلی سطر آؤ. جہاں ہمارے شن را چند مانا گفتان اے جان ماں، اے جان ماں. جان جہاں ہمارے شن را چند مانا گفتان اے جان ماں، مادہ بد ہو پیر زن اے دربا. یہ چیزیں یاد کرنا ہے، تم تو بچے ہو، منٹوں میں یاد کر لو گے. ہاں جی. جہاں ہمارے شن را چند مانا گفتان اے جان ماں، مادہ بد ہو پیر زن اے دربا. کہ جہاں ہمارے شن کے کہتا ہے کئی معنی آتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ یہاں دو بتا رہا ہے. مادہ بد ہو، بد عادت، بری عادت، منحوس. کیا ہے؟ بری عادت. دوسرا اس کا معنی ہے بری عورت، پیر زن. سمجھے؟ زارت زن، انہوں نے تو دنیا کو تباہ کر دیا ہے، سونے نے بھی عورتوں نے بھی. پیر زن بوڑھی کو کہتے ہیں. یہ تو ہمارے پیر بنے ہوئے ہیں، وہ بھی جائے بوڑھے ہیں. تو پیر زن میں بوڑھی عورت. تو ادھر دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ بری عادت. تو جہاں ہمارے شون بری عادت، دوسرا معنی بوڑھی عورت. دو معنی اس کا. یہ آپ کا سبق ہے، اب اس کو پورا کرو، تو پھر صیغہ جات، پھر اجرا انشاءاللہ بڑھائیں گے. کافی ہے سبق.